اپنے مدرسہ حاجہ کے روح رواں اور ہر وقت دن اور رات مدرسے کی تعالی اور ترقی کے لیے کوشاں رہنے والے جامعہ حاجہ کے مدرسہ حاجہ کے محتمیم حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو مدعو کرتا ہوں کہ تعارفی کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ آئندہ کل 26 جنوری یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے ہونے کی وجہ سے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، آپ حضرات جانتے ہو، اور اسی وجہ سے آپ نے ترانہ بھی جو سنا سارے جہاں سے اچھا، اسی طرح اس سے پہلے جو سنا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، اور جو آپ نے عربی اور اردو کے اندر تقریر سنی اس کا بھی مضمون یہی تھا کہ اب ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس ملک کو انگریزوں کی جانب سے جب غلام بنایا گیا تو ہمارے علماء نے 190 سال کی محنت کے بعد اس ملک کو غلامی سے آزاد کروایا، یعنی اس ملک کو انگریزوں کے ظالمانہ قبضے سے چھڑوانے کے لیے، ان کے غاصبانہ قبضے سے نجات دلوانے کے لیے پوری 2 صدیاں لگی، جن میں اس زمانے کے مسلمان اور خاص طور سے اس زمانے کے علماء محنت کرتے رہے تقریباً 200 سال تک۔ اب میں آپ حضرات کو یہ بات پوچھتا ہوں کہ 200 سال کی جو محنت ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی محنت ہے یا بہت بڑی محنت ہے؟ 200 سال کی جو محنت ہے یہ چھوٹی موٹی محنت ہے یا بہت بڑی محنت ہے؟ بہت بڑی محنت ہے۔ اب ان حضرات نے، ہمارے اکابرین نے اور علماء کرام نے 200 سال محنت کر کے اس ملک کو آزاد تو کروا دیا، اب زمانہ آیا ہے کس کا؟ کس کا زمانہ ہے؟ تو 190 سال 200 سال جو محنت کی ہے، یہ تو محنت کرنے والے محنت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اب زمانہ کس کا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ زمانہ کس کا ہے؟ ہمارا زمانہ ہے۔ ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، علماء کرام نے 200 سال محنت کر کے اس ملک کو آزاد تو کروا دیا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی اچھا کام اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اس ملک کی ترقی کے اندر ایک حصہ ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ایک کوشش ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا اس ملک کے ایک فرد کی، ایک انسان کی، ایک مسلمان کے جاہل رہنے سے اس ملک کو نجات دلائی اس نے۔ ایک طالب علم نے علم حاصل کیا تو اس نے اس ملک کے 125 کروڑ لوگوں میں سے ایک آدمی کو جہالت میں سے نکال دیا،
گویا اس ملک کی ترقی کا وہ حصہ بنا، اور پھر علم حاصل کر کے اس نے اگر کسی اور کو علم سکھایا، 1 کو 2 کو 4 کو 6 کو 10 کو 20 کو 100 50 200 500 کو، اتنوں کو اگر اس نے علم سکھا دیا تو وہ اس ملک سے اتنے جاہل ان پڑھ لوگوں کے کم ہونے کا ذریعہ بنا، اور ان جاہل اور ان پڑھ جو رہنے والے تھے ان کے علم والے بننے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ تو وہی مثال علم کی۔ اگر راستے پر چلتے ہوئے آپ کو کہیں کچرا نظر آیا، آپ نے اس کچرے کو اٹھا کر اڑوس پڑوس میں کہیں ڈسٹ بن تھی وہاں ڈال دیا، یا روڈ کے راستے کے بیچ میں کچرا تھا اس کو آپ نے پیر سے ہٹا کر سائڈ پر کر دیا، تو آپ اس ملک سے ایک گندگی کو، ایک کچرے کو ہٹانے کا سبب بنے، آپ سوچھتا کے سبب بنے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملا، اور اس ملک سے ایک گندگی کو ہٹانے کا اور اس ملک کے اندر سوچھتا کے ابھیان کے اندر آپ حصے دار بھی بن گئے۔ 2 فائدے ہو۔ آپ نے اگر یہ نیت کی زندگی کے اندر کبھی گالی نہیں بولوں گا، اور اگر کوئی گالی بولتا ہے تو اسے سمجھاؤں گا کہ بھائی گالی بولنا مناسب نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، تو آپ ایک گناہ سے بھی بچ جاتے ہو، اور اس ملک سے گالی بولنے والے جتنے لوگ ہیں جو اس ملک کے نام پر دھبا ہیں، آپ اس ملک کے اندر گالی بولنے والوں کی تعداد کے کم کرنے میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھلا کام کرتے ہیں، گویا ہمارے اکابرین نے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے تو خون بہا دیا۔ اب ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کر کے اس ملک کے اندر خیر کے اور اچھائی کی بڑھوتری کا سبب بنے، ذریعہ بنے، اور برائی کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔